مزید عزاداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ عزا سبسکرائب کیجیے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جب سے وطن عزیز پاکستان میں قومی اسمبلی میں ترمیمی ایکٹ 2021 ایک ترمیمی بل پاس کیا گیا، تب سے پاکستان میں مسلکی تعصب کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اس بل کی مخالفت شیعہ علماء نے پہلے دن سے کی ہے، اور ہمارا موقف روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ کسی مسلک کے بھی مقدسات کی توہین نہیں ہونی چاہیے. ہمارے علماء اکرام نے اس کی اجازت نہیں دی، اور صحابہ اکرام کا احترام کرنا ہر شخص پر لازم ہے. لیکن اس بل کا مقصد صحابہ اکرام کا احترام نہیں، بلکہ تاریخ کے کچھ حقائق اور واقعات کو چھپانا ہے جن سے حق و باطل کی پہچان ہوتی ہے. مثال کے طور پر گزشتہ سال میں پنجاب میں قاتلان امام حسین علیہ السلام کو برا کہنے پر بھی FIR ہوئی ہیں، جس میں توہین یزید شامل ہے، اور لشکر یزید کا سپہ سالار جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور ان کے مد مقابل تھا عمر بن سعد، اس کو برا کہنے پر بھی FIR کاٹی گئی ہے. اور اب تو ہمیں خدشہ یہ بھی ہے کہ کہیں شمر کو بھی مقدسات میں شامل کر کے اس کی توہین پر بھی کہیں مقدمہ درج نہ ہو جائے. اس لیے اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے. اور صرف شیعہ علماء ہی اس کی مخالفت نہیں کر رہے، بلکہ جتنے پڑھے لکھے احباب ہیں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں. اہل سنت کے علماء نے بھی اس کی مخالفت کی. ان کا موقف یہ تھا کہ سارے علماء کی رائے اس میں شامل ہونی چاہیے. منسٹر ہیومن رائٹس جناب ریاض حسین پیرزادہ صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کو خط لکھا ہے کہ اس کو سینٹ سے مسترد کروایا جائے. اور میڈیا کے حوالے سے ایک بڑا نام روزنامہ پاکستان، ڈیلی پاکستان نیٹ ورک کے سربراہ مجیب الرحمان شامی صاحب نے اپنے ایک TV پروگرام میں اس بل کی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ اس میں جو سزائیں ہیں وہ پوری دنیا میں کسی مسلم ممالک میں وہ سزائیں شامل نہیں ہیں. ان کا مختصر سا آپ یہ کلپ دیکھیں. بھائی یہ ہمارے جو شیعہ علماء کونسل کا ایک وفد مجھے بلاج مسئلہ ایک بل پاس کیا قومی اسمبلی نے، 25 ارکان وہاں موجود تھے. ربع ربی میں بل پاس ہو گیا، وہ سینٹ میں ہے. اس میں جو فرقہ وارانہ جو معاملات ہیں نا، ان میں کوئی سزائیں تجویز کی گئی ہیں، یہ اختلافات. اب وہ ایک بڑا غیر محتاط سا بل ہے. یہ ایسے بل، ایسے قوانین جو ہماری تاریخ میں کبھی نہیں بنے اور ہمارے پورے عالم اسلام میں کہیں نافذ نہیں ہے. ہم اپنے ملک میں کیوں یہ ان چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں، فرقہ واریت کو ہوا دے رہے ہیں؟ جو عقائد ہیں بھی شیعہ سنی، وہ تو سینکڑوں برس کا قصہ ہے. بقائے باہمی حل ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے وزیر اعظم کو بھی، چیئرمین سینٹ کو بھی. جی تو مومنین اکرام، آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھا. اس حوالے سے ملت جعفریہ کی ایک بڑی زبردست پریس ریلیز بھی کچھ دنوں پہلے شائع کی گئی، جس میں ہر بات کی وضاحت دی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ صحابہ اکرام کی توہین کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، امہات المومنین کی بھی کوئی توہین کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو واقعاً سزا ہونی چاہیے. لیکن اس بل میں جو سزائیں ہیں اس حوالے سے اس میں کہا گیا کہ کیونکہ آئین میں ترمیم کرنی ہے تو لہٰذا جو چیز آئین میں شامل ہوگی وہ قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. تو اس بل میں جو سزائیں بتائی گئی ہیں اس چیز کا جواب دیا جائے کہ وہ کہاں سے اخذ کی گئی ہیں، وہ کہاں سے لی گئی ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں تو جو سزائیں اس بل میں بتائی گئی ہیں وہ شامل نہیں ہیں. تو لہٰذا یہ ایک سازش ہے کچھ شر پسند عناصر کی، اور ہم اسے کامیاب نہیں ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ ضرور ناکام رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.